گزارش ہے کہ شافعی حضرات ہے تے سنی نے اہل سنت و جماعت وچوں نے، لیکن انہاں دے بڑے پیر دی کتاب ہے ہدایت السالکین، جس وچ اس نے لکھا ہے کہ مینوں تے میرے خلیفہ نو جڑا ولی نہ مننے وہ کافر ہے۔ انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے اس ویڈیو کے اندر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، سنا ہے۔ دیکھیں، ہر دور میں مخالفین آتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، لیکن کئی لوگوں نے رب تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا، اور کئیوں نے نعوذ باللہ خود خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تو کئی لوگوں نے تو ان کا انکار کیا، اور کئی لوگ جو ہیں وہ خود سے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے جھوٹا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے بھی ہر امت میں رکھے ہیں، جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ بدبختی ہے اگر کوئی اولیاء اللہ کا انکار کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، یا ان کے نقص بیان کرتا ہے، یا خود ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اطاعت و فرما برداری سے کوسوں دور ہے، خلاف شرع کام کرنے والا ہے، اور اور ولایت کا دعویٰ کر بیٹھے، تو یہ بھی ظالم لوگوں میں سے ہے۔ تو یہ لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا، اور حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ، جنہوں نے شریعت سنت کا احیاء کیا، جو قاطع بدعت ہیں، جن کے ہزاروں مریدین سب کو نظر آتے ہیں، جو شریعت و سنت کے الحمدللہ پابند ہیں، ایک ایسے ولی کامل پر اس طرح کی جھوٹی باتیں منسوخ کرنا، جن کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو عاجزی نصیب ہوتی ہے، ان پر ایسی گفتگو کرنا، یہ اولیاء اللہ کی مخالفت اور دشمنی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ہدایت السالکین کی جہاں تک بات ہے تو وہ اس کے اندر چند مقالے ہیں جو حضرت مبارک صاحب علیہ السلام کے لکھے ہوئے ہیں، چند مسائل ہیں، ان کے جوابات ہیں، اور وہ جب ایک عالم پڑھتا ہے نا، عشش اٹھتا ہے، سبحان اللہ۔ ایسی زبردست باتیں جو آپ نے اہل سنت کے عقائد کے مطابق کی ہیں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن مریدین نے ہدایت السالکین کو تیار کیا، اس میں انہوں نے خوابوں کو بیان کر دیا، یعنی مریدین کے خواب تھے، ان کو بیان کر دیا۔ خواب کی بھی ایک دین کے اندر ایک حقیقت ہے، نبوت کے 40واں حصہ ہے، تو اس لیے اس کی بطور دلیل، بطور ثبوت کے، بطور کسی کے شان بیان کرنے کے فضائل میں کوئی نہ کوئی خواب بھی بیان کر دیا جاتا ہے، یہ جا کہ اس کی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال خواب کو حقیقت پر معمول کرنا یہ جہالت ہے۔ کبھی بھی عالم خواب کو حقیقت پر معمول نہیں کرے گا۔ ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ اگر خواب ہے تو اس کی تعبیر پوچھی جاتی ہے۔ امام اعظم کو خواب آیا تھا تو انہوں نے فوری طور پر تعبیر پوچھی تھی۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کو خواب آیا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکھیوں کو اڑا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، تو اس کی آپ نے تعبیر پوچھی۔ آپ کی تعبیر معبرین نے آپ کو تعبیر بتائی ہے۔ تو جب بھی خواب آتا ہے تو اس کو تعبیر پر معمول کیا جاتا ہے، جو تعبیر ہو اس کے مطابق۔ اگر اس کو حقیقت پر معمول کیا جائے تو یہ جہالت ہے۔ تو ایسا کسی نے نہیں کیا، الحمدللہ۔ یہ جو خواب آئے بھی ہیں تو ان کی تعبیر بیان کی جائے، جو عین شریعت کے مطابق ہے وہ تعبیر بیان کی گئی۔ لیکن خواب بیان ہوئے، بعد میں پھر علماء کی مشاورت سے یہ خواب نکال بھی دیے، بغیر خواب بیان کیے اس ہدایت السالکین موجود ہے جس کے اندر خواب نہیں ہے۔ تو اگر خواب ہیں بھی تو اس کی کوئی ایسی غلطی نہیں ہے، کوئی ایسی خامی نہیں ہے کہ خواب کیوں بیان کیے۔ خواب کو تعبیر پر معمول، خواب کی تعبیر بیان کی جاتی ہے، لہذا اس کی تعبیر بیان کی گئی بس، اور وہ شریعت کے مطابق ہے۔ اور الحمدللہ مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے وہاں پر اس کے اندر باقاعدہ آپ کا مکتوب موجود ہے کہ میں تو اللہ کے بندوں میں سے سب سے ادنا ترین بندہ ہوں۔ تو جو بندہ، جو ایک شیخ خود یہ فرما رہا ہے کہ میں تو اللہ کے بندوں میں سے سب سے ادنا ترین بندہ ہوں، وہ کیسے بڑے بڑے دعوے کر سکتا ہے؟ وہ خوابوں کی باتیں ہیں، اور خواب کو تعبیر پر معمول کیا جاتا ہے۔ یہ کیا کہ خواب کو حقیقت بنا کر بیان کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے، ان کے مرید کو یہ خواب آیا ہے، یہ نہیں کہا، کیونکہ پتہ تھا کہ خواب تو کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا نعوذ باللہ کہ مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے یہ دعویٰ کیا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے اس ویڈیو کے اندر۔